بائبل مقدس ایک اہم کتاب ہے، لیکن در حقیقت یہ طویل ہے۔ جی، یہ بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے جو بہت طویل عرصہ میں قلم بند ہوئی، لیکن یہ سب مل کر ایک مربوط کہانی بیان کرتی ہیں۔ اچھا، تو بائبل کی کہانی کیا ہے؟ اچھا، یہ شروعات میں ہمیں ایک بہترین ذہن سے متعارف کرواتی ہے جو ساری حقیقت کا مصنف ہے، ایک ذات جو خدا کہلاتی ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے کہ غیر تخلیق شدہ دنیا کی تاریک بے ترتیبی کو لے کر اسے خوبصورتی اور ترتیب دے اور زندگی سے بھرپور باغ میں لائے۔ اور اس تکمیل کو تاج پہنانے کے لیے خدا نے جو مخلوقات مقرر کی وہ نسل انسانی کہلاتی ہیں، یا پھر عبرانی میں آدم، اور وہ خدا کی شبیہ پر بنے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں خدا کی طرف سے اس خوبصورت دنیا پر حکمرانی کرنے کا حکم ملا کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے مزید ترتیب دیں اور خوبصورت بنائیں۔ یہ کہانی انسان کی طرف سے اپنی طاقت کو بامانی اور زندگی بخش کاموں کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے؟ جی، انسانیت اب ایک چناؤ کا سامنا کرتی ہے جس کی نمائندگی پھل کے ایک درخت کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ انسان خدا کے ساتھ شریک ہو سکتے تھے اور اس کے نیک و بد کی پہچان کے علم پر بھروسہ کر کے آزادی حاصل کر سکتے تھے، یا پھر وہ طاقت کو اپنی گرفت میں لے کر نیک و بد کی اپنے طور پر وضاحت کر سکتے تھے، جس کے بارے میں خدا نے خبردار کیا تھا کہ یہ انہیں مار ڈالے گی۔ اور وہ اس تاریخ پر اسرار مخلوق کی آواز سنتے ہیں جو انہیں بتاتی ہے کہ چناؤ سادہ ہے، پھل لے لو، یہ تمہیں اپنے طریقہ سے دنیا پر حکومت کرنے کی قوت اور آزادی دے گا۔ اور وہ اس علم کو قبضہ میں لے لیتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں شکی بن جاتے ہیں اور اپنی ذاتی حفاظت کی فکر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ رشتوں کو توڑنے، پرتشدد انداز سے طاقت کا استعمال کرنے اور بالآخر ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھنے کی طرف لے جاتا ہے جو کہ بابل ہے اور بدی کو اچھائی کے طور پر بیان کرتی ہے، اور پھر خدا انسان کے اس بدی بھرے منصوبے کو پاش کر دیتا ہے۔ اور یہاں سے بائبل کی کہانی ایک اہم رخ لیتی ہے۔ ہم ایک مرد اور ایک عورت کی کہانی پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں جو بابل سے باہر نکلتے ہیں، یعنی ابراہیم اور سارہ۔ جی، خدا وعدہ کرتا ہے کہ ان سے نئے لوگ اور پھر ایک قوم آئے گی جس کے پاس درست چناؤ کرنے کا ایک اور موقع ہوگا، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ چیز باقی نسل انسانی کے لیے ایک نیا راستہ کھول دے گی۔ اور اس لیے بائبل کی باقی کہانیاں اس خاندان کے بارے میں ہیں، اور یہ اچھی طرح سے نہیں چلتی رہتی۔ خدا کی ذاتی ہدایت کے باوجود ابراہیم کا خاندان خدا سے جدا ہو کر اپنے بلبوتے پر نیک و بد کی پہچان کرنے کی اسی آزمائش میں پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ان کے بہترین لوگ کے پاس طاقت اور اختیار تھا، وہ حکمران جو خدا کی ہدایت اور اس کی اعلیٰ حکمت سے محبت رکھتے تھے، وہ بھی اس چیز کا شکار ہو گئے۔ اور اسرائیل کو ان کے نبیوں کی طرف سے آگاہی ملی کہ ایسے چناؤ انہیں بابل کی طرف واپس لے جائیں گے۔ اس وقت وہ فتح کردہ اسیروں کی طرح جلا وطنی میں جی رہے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اچھا، تو خدا کی ذاتی رہنمائی کے باوجود اسرائیل ناکام ہوتا ہے، کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ خیر، انبیاء نے فرمایا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ خدا اسرائیل کو ایک نیا رہنما دینے جا رہا ہے کہ وہ ان کی ناکامیوں کو ڈھانپے اور لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو تبدیل کرے تو وہ درست چناؤ کر سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اس حصہ کو پرانے عہد نامہ کا اختتام کہا گیا ہے، اور یہ وعدے ادھورے رہ گئے ہیں۔ اور پھر بائبلی کہانی کی شروعات نئے عہد نامہ میں ہوتی ہے۔ ہمیں ایک آدمی سے متعارف کروایا جاتا ہے جو اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے آتا ہے، یعنی یسوع ناصری، اور اس نے فرمایا کہ وہ ان تمام وعدوں کو تکمیل تک لا رہا تھا۔ اس نے اس پر اسرار ابلیسی تاریکی کی مخالفت کی جس میں ساری انسانیت ہاری اور اس کی طاقت کا مقابلہ کیا۔ اور پھر اس نے اعلان کیا کہ خدا دنیا پر اس کے ذریعے حکمرانی کرنے کو آیا ہے۔ یسوع نے خدا کی نیک و بد کی تعریف کے بارے میں سکھایا، اور اس نے کہا کہ حقیقی طاقت دوسروں کی خدمت کرنے میں ہے۔ یسوع کے مطابق یہ لوگ جو غریبوں سے محبت اور یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں، یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو دراصل دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ بات تذبذب پیدا کرتی ہے، مگر در حقیقت خوبصورت بھی ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ کہانی یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتی جاتی ہے کہ وہ خدا ہے جو اسرائیل کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے انسان بنا ہے، ایک ایسی ذات جو کبھی ہم خود اپنے لیے نہیں بن پائے۔ وہ ہماری بدی کی سزا کو خود پر لینے کے لیے آیا، اور اس کی خود اثارانہ محبت بدی سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی، یہاں تک کہ خود موت پر بھی۔ تو اب انسانیت نئے چناؤ کے ساتھ پیش کی گئی ہے، نئے درخت کی نمائندگی کے ساتھ۔ بطور انسان پرانے راستے پر ڈٹے رہیں یا نئی راہ میں آنے کی جرت کریں۔ اور کہانی میں جو یسوع مسیح کی راہ کا چناؤ کرتے ہیں وہ خدا کی اپنی طاقت کے وسیلے قوت پاتے ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ انہیں خدا کی طرف سے محبت کی گئی ہے اور معاف کیا گیا ہے، وہ ایسے لوگ بن سکتے ہیں
جو اس کے جواب میں دوسروں سے محبت کر سکتے ہیں اور انہیں معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یسوع کی تحریک تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل گئی اور جو یسوع مسیح کی راہ کی پیروی کرتے ہیں ان کو نئی برادری کی صورت دے رہی ہے۔ لیکن وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ وہاں باہر کے طاقتور لوگوں کی طرف سے ایذائے رسانی تھی اور اندر الجھن، یہاں تک کہ سمجھوتا تھا۔ جی، کیونکہ یسوع کی پیروی کرنا بے حد مشکل تھا۔ اور اس تحریک کے قائد جو رسول کہلائے، انہوں نے تسکین دینے، برادریوں کو تسلی دینے اور چیلنج دینے کے لیے خطوط لکھے تاکہ وہ یسوع کی مشکل راہ پر وفادار رہیں۔ اور یہ اس دن کی امید رکھنے کے لیے بلائے گئے جب یسوع آئے گا اور سب کچھ تبدیل کر دے گا۔ اور پھر بائبل مستقبل کے دن کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، جب ہر غلط چیز کو درست کیا جاتا ہے، جب بدی کو جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے اور آسمان اور زمین کو ملایا جاتا ہے اور نسل انسانی خدا کی محبت اور طاقت سے باہمی طور پر دنیا پر حکومت کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بائبل کی کہانی اور یہ ان تمام کتابوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ لیکن کیا ہی دلچسپ بات ہے کہ ہر ایک کتاب اپنے اندر ایک مختلف قسم کا ادب رکھتی ہے جو اس کہانی میں منفرد طرح سے حصہ ڈالتا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس سے اگلی ویڈیو آگے کی باتوں کو بیان کرنا شروع کرے گی۔